اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلبہ اکرام، کل ہم نے علم کی تعریف پڑھی تھی اور اس کی تقسیم پڑھی تھی، اقسام پڑھے تھے۔ آپ ان کو غور سے یاد کرنا، سمجھنا اور اپنے دماغ میں ان کو اچھے طریقے سے بٹھا لینا۔ آج ہم پڑھیں گے تصور اور تصدیق کی اقسام۔ جو تصور اور تصدیق پڑھے تھے، آج ان کی اقسام پڑھیں گے۔ تو پہلے تصور اور تصدیق ہم پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ تصور ہم نے بتایا تھا کہ وہ ہوتا ہے جس میں حکم نہ پایا جائے، جس میں حکم نہ پایا جائے، اور تصدیق اسے کہتے ہیں جس میں حکم پایا جائے۔ تصور اسے کہتے ہیں جس میں حکم نہ پایا جائے، اور تصدیق اسے کہتے ہیں جس میں حکم پایا جائے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا حکم کسے کہتے ہیں؟ ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کر دی جائے، یعنی ایک امر کی نسبت ہم دوسرے امر کی طرف کر دیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حکم کہلاتا ہے۔ اب وہ چاہے وہ نسبت کرنا ہماری ایجاباً ہو یا سلباً ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا زید کھڑا ہے، تو میں نے زید کی نسبت، زید ایک امر ہے، کھڑا ہونا دوسرا امر ہے، میں نے ایک امر کی نسبت یعنی زید کی نسبت دوسرے امر کی طرف یعنی کھڑے ہونے کی طرف کر دی، تو یہ ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف ہو گئی اور اس میں حکم پایا جا رہا ہے، اس لیے اسے کہیں گے تصدیق۔ اور جس میں ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف نہ کی جائے، جس سے کچھ بات پتہ نہ چلے، اسے کہیں گے تصور۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں صرف زید، تو آپ کو اب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کتنا بھی بڑا جملہ ہو لیکن اگر اس میں پوری بات نہیں ہے، یعنی اس میں حکم نہ پایا گیا ہو، تو وہ تصور ہی کہلائے گا۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا زید کے ماموں کے چاچا کے لڑکے کے نانا کے ماموں کا بھائی۔ اب میں نے اتنی بڑی بات کہی لیکن اس میں کوئی پوری بات نہیں ہے، اس لیے اس کو تصور ہی کہیں گے۔ تو اب تصور اور تصدیق کی قسمیں بتانے لگے ہیں، تو تصور اور تصدیق ان میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تصور کی 2 قسمیں ہیں اور تصدیق کی 2 قسمیں ہیں۔ تصور اور تصدیق دونوں کی 2 قسمیں ہیں، یعنی 4 قسمیں ہو گئیں۔ ایک ہے تصور بدہی، ایک تصور نظری، ایک تصدیق بدہی، ایک تصدیق نظری۔ آپ میرے ساتھ بتائیں، ایک تصور بدہی، ایک تصور نظری، ایک تصدیق بدہی، ایک تصدیق نظری۔ پھر سے ایک بار، تصور بدہی، تصور نظری، تصدیق بدہی، تصدیق نظری۔ جب میں بولا کروں تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بولا کریں۔ تصور بدہی ایک کون سی ہے؟ تصور نظری، دوسری ہے تصدیق بدہی، چوتھی ہے تصدیق نظری۔ تو تصور بدہی اسے کہیں گے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس میں دلیل کی ضرورت نہ ہو، بغیر دلیل دیے ہی کام ہو جائے، اسے کہتے ہیں تصور بدہی۔ کیا ہوا تصور بدہی؟ تصور بدہی وہ ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں ٹھنڈ۔ اب میں نے جیسے آپ کے سامنے ٹھنڈ کا ذکر کیا تو یہ اتنا سب کو پتا ہے کہ کسی بھی آدمی پر مخفی نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ٹھنڈ کسے کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گرمی، آپ بالکل فوراً سمجھ جائیں گے کہ گرمی کسے کہتے ہیں، اس کے بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں سائیکل سب ہی جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں گھر، تو گھر ایسا نہیں ہے کہ سب نہ جانتے ہیں بلکہ سب ہی جانتے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ گھر کسے کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں خوشبو، تو خوشبو ہر کوئی جانتا ہے، اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جیسے ہی اس میں غور فکر کیا تو غور فکر کرتے ہوئے ہی دلیل نہ دی، مگر دلیل دیے اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اچھا بدہی ہے۔
تو بدیہی اسے کہیں گے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، جس میں دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدیہی۔ تو بدیہی کسے کہیں گے؟ جس میں دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، جب ہم غور و فکر کریں تو اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو۔ مثلا میں کہتا ہوں خوشبو، اب اس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوشبو ایسی ہوتی ہے جو ہمارے ناک میں جاتی ہے تو ہم اسے سونگھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے، یہ ایسے کر کے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود جس آدمی کے سامنے ہم نے بولی خوشبو، اس کو فوراً ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ خوشبو کسے کہتے ہیں۔ تو تصور بدیہی کسے کہیں گے؟ جس میں دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، بغیر دلیل دیے ہی کام چل جائے، بغیر دلیل دیے ہی بات سمجھ میں آ جائے، جیسے گرمی، ہوا، سورج، چاند، آسمان، زمین، کچھ بھی دنیا کی ایسی چیز لے لیجئے جو سب کو معلوم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تصور بدیہی۔ پھر ہم تصور نظری کو پڑھیں گے۔ تصور نظری یاد رکھو وہ تصور ہے جس میں نظر و فکر کرنے کی حاجت ہو، یعنی جس میں نظر و فکر کرنے کے بعد دلیل دینے کی ضرورت ہو، بغیر دلیل دیے وہ سمجھ میں نہ آئے۔ ابھی بدیہی پڑھا تھا، اس میں دینے کی ضرورت نہیں تھی، اس میں بالکل بغیر غور و فکر کیے سمجھ میں آ رہی تھی بات۔ لیکن تصور نظری ایسا تصور ہے جس میں غور و فکر کرنے کی یعنی دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تصور قصبی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو جو ہم نے تصور بدیہی پڑھا تھا، تصور بدیہی وہ ہوتا ہے جس میں نظر و فکر کرنے میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس کا ایک نام تصور ضروری بھی ہے، تصور ضروری بھی ہے، تصور ضروری بھی ہے۔ دیکھیں اب شروع سے دیکھیں ایک بار، تصور تصدیق کے اقسام، تصور تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی میں ہی ہوتا ہے اور نظری بھی ہوتا ہے، اس طرح ان کی کل چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ تصور بدیہی وہ تصور ہے جس میں نظر و فکر کی یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو، اسے تصور ضروری بھی کہتے ہیں، جیسے گرمی سردی کا تصور، خوشبو اور بدبو کا تصور، میٹھے اور کڑوے کا تصور۔ اب تصور نظری آ گیا بھائی، تو تصور نظری وہ میں نے بتایا تھا جس میں دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر دلیل دیے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے تصور قصبی بھی کہتے ہیں بھائی، یاد رکھو۔ تصور قصبی یعنی قصب کا معنی ہوتا ہے کمانا، یہ کمانے کے بعد حاصل ہوتی ہے، یہ اس میں کام کرنے کے بعد یہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، اسے اس لیے تصور قصبی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں اپنے دماغ کو زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں یہ جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ جب تک تم اس میں محنت نہیں کرو گے تب تک وہ چیز تمہیں پتہ نہیں چلے گی، اس لیے اسے قصبی کہتے ہیں۔ تو تصور نظری وہ تصور ہے جس میں غور و فکر کرنے کی دلیل ضرورت ہو، یعنی یوں کہہ لو وہ تصور ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہو، یعنی جب تک اس میں دلیل نہ دی جائے تب تک وہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے، جب اس میں بات سمجھ میں آ جائے گی تب اسے کہیں گے تصور بدیہی۔ لیکن تصور نظری کسے کہیں گے؟ جس میں دلیل دینے کی ضرورت ہو، بغیر دلیل دیے وہ سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، جب تک دلیل نہ دی جائے تب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں مثلا آپ سے کہتا ہوں فرشتے، اب ہمیں تو پتا ہے کہ فرشتے کیسے کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کفار کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے تو اسے پتا نہیں چلے گا کہ فرشتے کیسے کہتے ہیں، تو اسے اچھے طریقے سے بتانا پڑے گا فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ معصوم ہیں اور ہر چیز سے وہ معصوم عن خطا ہیں اور کوئی بھی ان میں غلطی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر ایک کام کے لیے مقرر فرما دیا ہے، کوئی بارش کے لیے مقرر ہے، کوئی ہوا چلانے پر مقرر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بھئی آپ یہ سب کچھ بتائیں گے تب اسے سمجھ میں آئے گا بھئی۔ تو تصور نظری وہ تصور ہے، اب دیکھیے اس میں فرشتے میں ہم نے جب کہا فرشتے تو اس میں دلیل دینے کی بھی ضرورت ہوئی کہ دلیل کیا دی، یعنی فرشتوں کے بارے میں ساری کچھ بتا دیا، یہ فرشتوں کی دلیل ہوئی۔ ایسے ہی ہم جب کہیں جن، تو جن بھی تصور، جن کا ہم نے تصور کیا
اور جن کا تصور کرتے وقت ہم نے کہا جن، تو جن بھی تصور نظری ہے، کیونکہ ہم نے جب جن کہا تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم کو آ گئی لیکن جو کفار ہیں ان کو نہیں آئی، انہیں بتانا پڑے گا جن وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے جس شکل میں چاہیں اس شکل میں ہو جائیں۔ دیکھیے تو یہ جن کی تعریف ہوئی، جن کی تعریف کرتے وقت ہم کو سمجھ میں آیا اچھا جن اسے کہتے ہیں۔ اب پھر ہم نے انسان کہا، انسان، اب انسان جو ہے انسان کا بھی تصور، جو تصور ہم نے کیا تو یہ تصور نظری ہے، کیونکہ اس کو جب ہم نے کہا تو اس کو جس کو ہم نے بتا رہے ہیں اس کو پوری بات معلوم نہ ہوئی، اسے پوری بات بتانا پڑے گی کہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ بولنے والا جانور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اور حیوان کی حقیقتوں کا تصور، جب حیوان کی حقیقتوں کا تصور کریں گے تو حیوان کے بارے میں پہلے بتانا پڑے گا کہ حیوان کسے کہتے ہیں۔ حیوان اسے کہتے ہیں جو حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو اور جسم نامی ہو۔ تو تصور نظری وہ ہوتا ہے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ تصور ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تصور قصبی بھی کہتے ہیں، جیسے فرشتے اور جن کا تصور انسان اور حیوان کی حقیقت کا تصور۔ تصدیق بدہی، اب تصدیق بدہی بالکل ویسا ہی جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، تصور بدہی جس میں دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، ایسی تصدیق بدہی جس میں دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، اور تصدیق نظری جو آ رہا ہے اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہ ہوتی ہے۔ تو تصدیق بدہی میں بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ بھی بدہی ہے، اور وہ بدہی اوپر بھی گزری ہے، تو بدہی کا معنی ہوتا ہے جو بالکل فوراً، بالکل واضح چیز ہو، بالکل ہم اس کو فوراً سمجھ لیں، اسے کہتے ہیں بدہی۔ تو تصدیق بدہی جس میں دلیل دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا زید کھڑا ہے، زید بیٹھا ہے، آپ بالکل فوراً سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں 4 کا 2 آدھا ہے، 4 کا 2 آدھا ہے، یہ یوں کہہ لو آگ گرم ہے، میں کہتا ہوں آگ گرم ہے، اب آپ یہ نہیں کہیں گے ہمیں پہلے آزمانا ہے پھر ہم بتائیں گے، یہ تصور نظری ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، نہیں، یہ تصدیق نظری نہیں ہے بلکہ تصدیق بدہی ہے۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو یا جوان ہو، ہر آدمی جانتا ہے کہ آگ گرم ہے، چینی میٹھی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ چینی میٹھی ہے، بالکل اس پہ واضح ہے۔ برف ٹھنڈی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ برف ٹھنڈی ہے۔ بھائی ایسے کوئی بھی دنیا کی اور چیز لے لیجئے، میں کہتا ہوں سورج گرم ہے، اب آپ یہ نہیں کہیں گے مجھے پہلے آزمانا ہے پھر میں بتاؤں گا کہ سورج گرم ہے یا نہیں، آپ بھی فوراً بتا دیں گے کہ سورج گرم ہے، کیونکہ یہ بدہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بدہی ہے۔ دیکھیے تصدیق بدہی وہ تصدیق ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، اسے تصدیق ضروری بھی کہتے ہیں۔ 2/4 کا نصف ہے یعنی آدھا ہے، آگ گرم ہے، چینی میٹھی ہے، برف ٹھنڈی ہے۔ اب تصدیق نظری دیکھیے بھائی، تصدیق نظری میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہو یعنی اس میں دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا نام دوسرا تصدیق قصبی بھی رکھا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں عالم کو پیدا کرنے والا ایک ہے، عالم کو پیدا کرنے والا ایک ہے، جب میں نے آپ کے سامنے کہا عالم کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اب مسلم تو مان گیا لیکن جو کفار ہیں وہ نہیں مانیں گے اس کو کہ عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہے، تو ان کو دلیل دینا پڑے گی۔ بھائی دیکھیے اگر عالم کا پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو کئی ہوتے، اگر کئی ہوتے پھر ان میں تو جھگڑا ہوتا۔ کیسے جھگڑا ہوتا؟ ایک یہ کہتا کہ میں بارش برساؤں گا اور ایک یہ کہتا کہ میں بارش نہیں برساؤں گا، تو اب ان دونوں میں تنازع ہو جاتا، اور تنازع ہو جائے تو پھر ان دونوں میں تو یہ جو دنیا ہے یہ درہم برہم ہو جاتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خدا تعالی دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہے، کثیر نہیں ہے، ایک ہی ہے، اس سے پتہ چلا۔ تو تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہو، اسے تصدیق قصبی بھی کہتے ہیں۔ جیسے عالم قدیم ہے، عالم قدیم نہیں ہے، اب ایسے ہی عالم قدیم نہیں ہے یعنی جو ہمارے یہ دنیا ہے، دنیا قدیم نہیں ہے۔ قدیم ایک ہوتا ہے قدیم، ایک ہوتا ہے حادث۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے ہو، پہلے ہمیشہ سے ہو،
اور حادث اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے نہ ہو. قدیم کسے کہیں گے؟ جو ہمیشہ سے ہو. حادث جو ہمیشہ سے نہ ہو. جیسے انسان ہے، ہمیشہ سے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا تو اسے حادث کہیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اسے قدیم کہیں گے. بات سمجھ آئی؟ تو عالم قدیم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم قدیم نہیں ہے، عالم حادث ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے. تو ہم انہیں دلیل دیں گے العالم متغیر، عالم بدلتا رہتا ہے، عالم ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے. وکل متغیر حادث، اور جو بھی بدلنے والی چیز ہوتی ہے وہ تو حادث ہوتی ہے. تو پتہ چلا عالم بھی کیا ہے؟ حادث ہے. یعنی عالم بدلتا رہتا ہے، عالم ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی چینج ہوتی ہے. کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی جوان ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، تو اس میں چینجنگ آتی رہتی ہیں. اس لیے عالم تو متغیر ہے، بدلنے والا ہے. اور پھر جو بھی بدلنے والی چیز ہوتی ہے وہ ایک دن اس کو فنا ہو جانا ہوتا ہے. تو پتہ چلا عالم کوئی فنا ہو جانا ہے، عالم بھی حادث ہے، عالم قدیم نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے دلیل دی، تب سمجھ میں آیا، اور پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. دیکھیے تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہو، اسے تصدیق قصبی بھی کہتے ہیں. جیسے عالم قدیم نہیں ہے، صانع موجود ہے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.